بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نویر کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک عورت انتقال کر گئی۔ اس کو غسل دینے کے لیے عورتیں جمع ہوئیں۔ ایک عورت اسے غسل دے رہی تھی۔ جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی اور اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی تھی وہ جدا نہیں ہوتا تھا۔ زور لگاتی رہی مگر ران ساتھ ہی آتی۔ بہت دیر لگ گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھا کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں لیکن تمہارا مردہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات ہو گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ اس نے فتویٰ دیا کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی مسئلے میں گزر گئے۔ گرمی بھی تھی اور دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں میں یہ بات پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاء ہیں، ان سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، اب کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ بنا کر اس کے پیچھے سے اس عورت سے دریافت کیا کہ بی بی جب تمہارا ہاتھ چمٹا تھا تو تم زبان سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو تم نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تمہارے پاس موجود ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تمہارے سامنے اس گناہ کا اقرار کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تم نے تہمت کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں، میں وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے۔ 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا۔ 79 کوڑے مارے گئے پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا، اور جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔